अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसनैन हैदर निदाए मशरिक की तरफ से मेज़बान हूँ अपने प्रोग्राम बैठक का। और आज जिस शख्सियत को हमने दावत दी है इंटरव्यू के लिए, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनका भी क्या नाम है और क्या खूबसूरत उनकी स्ट्रगल है कि उन्होंने इतने बड़े और इतने मार्का खेज किस्म के जो वकला को मुश्किलात पेश आ रही थी 2 साल से, उसके लिए लड़े और आज बहादुरी से वो जीत चुके हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी यही है। तो उनका नाम है मोहम्मद सदीक शाहीन साहब, जो कि एडवोकेट भी हैं और अपना इजहार ख्याल भी बयान करना चाहते हैं इस बड़े मौजू पर। तो जनाब मोहम्मद सदीक शाहीन भट्टी एडवोकेट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आज आपने इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी। और आज का जो मौजू है वो तो है सिर्फ वकला की जो 2 साल की स्ट्रगल है उसके हवाले से, कि मैं अब स्ट्रगल किस हवाले से की गई, वकला किन मामलात में बहुत रंजीदा थे या उन्हें कौन सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ी। तो वो था हुकूमत की जानिब से जो अदालतें थीं उनको तकसीम कर दिया गया, और वो अदालतें जो एक जगह पे मौजूद थीं, सब वकला एक जगह पे इकट्ठे थे और वो इकट्ठे वहाँ पे एक ही जगह पे अगर 4 केस लगे हैं, 5 लगे हैं, 10 लगे हैं, तो वो एक ही दिन में वो तमाम के तमाम आसानी से हल हो सकते थे या उसमें पेशियां हो सकती थी। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने इनको तकसीम कर दिया था, जिसकी वजह से उनका माल्टाउन कचहरी जाना और रायवेंड जाना और उसके साथ साथ ये कैंट कचहरी जाना, सिटी जाना, सेशन कोर्ट में आना और प्लस सिविल कोर्ट में जाना, ये ऐसी तकसीम थी जिसमें वकला को ये परेशानी लाहक थी कि वो एक दिन में एक मामला हल नहीं कर सकते थे। क्योंकि जब तकसीम होती है तो लाजमी बात है कि अगर एक वकील साहब के पास केस सिटी का है और एक उसके पास रायवेंड का है, तो वो अगर रायवेंड का केस डील करने के लिए जाएंगे तो मेरा ख्याल में उसके लिए वो एक केस ही होगा जिसको वो देख पाएंगे, अदरवाइज वो अपना काम नहीं कर पाते। तो जिसकी वजह से ये वकला ने एहतजाज किया, और इसमें बड़ी जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जो कार्रवाई थी वो ये थी कि वो चाह रहे थे कि वकला की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाए, और उसको कम करने के लिए उन्होंने ये तकसीम कर दिए ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में जो मतलब अलग अदालत बने, उनके लिए सदूर भी अलग हो जाएंगे और बाकी जो इसकी बॉडी है वो अलग हो जाएगी। तो इस तरह ये वकला भी तकसीम हो जाएंगे। वकला के तकसीम होने की वजह से वो बआसानी एक जगह से मतलब वो उनको रोक सकते थे, उन पे काबू पाया जा सकता था, वकला को कंट्रोल किया जा सकता था। और इस कंट्रोल को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये सारा कंट्रोल करने के लिए ये सारा मतलब मामला किया था। लेकिन वकला चूंकि इस काज को बेहतर समझते थे और उन्हें पता था कि ये इसके लिए हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं, तो उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। और ये सिलसिला 2 साल से जारी सारी रहा। लेकिन उसके बाद अब ये जो नया हमारे प्रेसिडेंट आए, उनका नाम जो है मुनीर हुसैन भट्टी साहब, मैं कहता हूं कि इन्होंने अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिया। सारा कुछ से मुराद ये है कि उनकी जितनी भी क्लाइंटेज थी, जितने भी मामलात थे, ज़ाहिर बात है कि वो वकील जो है उसका दारोमदार जो है वो सारे का सारा क्लाइंट पे होता है, और वो
لوگوں کے جو کیسز ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں، اسے مطلب وہاں سے وہ بہت کچھ کماتے ہیں۔ جب آدمی کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص پریزیڈنٹ ہوتا ہے، سیکرٹری ہوتا ہے، جو بھی عہدیدار ہوتا ہے، لوگوں کی پریفرنس ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس بندے کو کیا جائے جو بار کا صدر ہو، سیکرٹری ہو، نیب صدر ہو۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ فیسیں بھی اسی حساب سے دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا نقصان بھی ہے عام لفظوں میں آپ دیکھیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وکلا کاس کو منیر حسین بھٹی نے پرائرٹی پہ رکھا، اور اپنا اس نے دیکھا کہ اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے تو پریشانی نہیں، وہ صرف اور صرف وکلا کاس کے لیے لڑے، اور انہوں نے انتھک کوشش کی، اور وہ کام کیے جو پچھلے صدور نہیں کر سکے۔ اور انہوں نے جو مطلب کام کیا اس میں بہترین کام یہ تھا، لائرز ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ پلیٹ فارم دے دیا، بلکہ نیچے والی بار جو تھی وہ ان کو دے دی کہ آپ یہاں پہ اپنا الیکشن لڑیں، یہاں پہ اپنا پریزیڈنٹ چنیں، اپنا معاملات کو یہاں بیٹھ کے حل کریں۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اقدام تھا، کوئی بھی اس سے پہلے صدر نہیں کر پایا۔ اور اس کے بعد یہ تو ایک الگ ایشو تھا، لیکن یہ جو سب سے بڑی قربانی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے دن رات کر کے اپنے معاملات کو پیچھے چھوڑا اور وکلا کاز کو آگے رکھا، اور وکلا کاز کے لیے وہ لڑے، اور جہاں پہ بھی وکلا کا کوئی بھی معاملہ ہوا وہ وہاں پہ پہنچے، اور یہی ان کی خوبی تھی۔ میں بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ وکلا جب کسی عہدے پہ چلے جاتے ہیں تو وہ کسی کی بات بھی نہیں سنتے، اور یہ اکثر ہوتا ہے، یہ چاہے سیاستدان ہو، چاہے اس مطلب باقی سیاست ہو، اس میں یہی معاملہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی پریزیڈنسی میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو وہ اعلیٰ تر سمجھنا شروع کر دیتا، اور پھر رابطہ جو ہے نا بہت کم لوگوں تھا، وہ لوگ جو ان کے ساتھ مطلب کے ہوتے ہیں یا وہ لوگوں کے ساتھ وہ چلتے ہیں، ادروائز نہیں چلتے۔ لیکن اس میں یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ میرے بھائی بھی ہیں، مجھے ناراضگی بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، لیکن یہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سب کو ایک ہی، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں وہ جب بھی کوئی بھی ان کے پاس گیا ہے تو انہوں نے ان کو عزت دی ہے، اور عزت دے کے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میٹر تھا یہ 2 سال تک مطلب یہ اپنا ٹنیور تمام کا تمام انہوں نے اس کے اوپر قربان کر دیا، وکلا کاز کے لیے قربان کر دیا، اور قربان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی عزت رکھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ہزاروں وکلا جو تھے جن کو پرابلم ہوتا ہے یا معاملہ ان کے لیے یہ جو عدالتیں ہیں ان کے لیے میٹر بنی ہوئی تھی، تو وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ انہوں نے اپنا سیاسی اثر و رسوخ بھی استعمال کیا، اپنا ذاتی بھی اثر استعمال کیا، وکلا کی جو سٹرنتھ ہے اس کو شو کر کے بھی، احتجاج کر کے بھی ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے ان کو ہائی کورٹ کو مجبور کیا جائے، حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ وکلا کاز پہ اپنا ہر حال میں ان کو پرائرٹی دیں اور اس کو حل کریں۔ اور پھر جا کے اب میں آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ منیر حسین بھٹی کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ جناب چیف جسٹس آف ہائی کورٹ لاہور عالیہ نیلم صاحبہ نے پچھلے دنوں ایک اناؤنسمنٹ کر کے ان تمام کے مطالبات کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ گورنمنٹ کو یہ حکم دیا کہ وہ خود ایک چھت کے نیچے یہ تمام عدالتیں، یہ چاہے جتنی مرضی تحصیلیں بنائیں، جتنے مرضی ڈسٹرکٹ بنا دیں، لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ ان جو عدالتیں ہیں وہ ایک جگہ پہ ہونی چاہیے تاکہ وکلا کو یہ پریشانی نہ ہو کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اقدام بھی تھا، اور منیر حسین بھٹی کی بہت بڑی کامیابی بھی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بندہ حد العزیز بھی ہے،
اور ہمارے بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس کا گرویدہ ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ پنجاب بار کے ممبر بھی رہے اور ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ مطلب پریزیڈنٹ بھی بنے، اور یہ صرف اور صرف ان کی محنت، کاوش اور وکلا کی جو مطلب جن کے ساتھ یہ کام کرتے رہے، جن کو مطلب میں کہتا ہوں کہ سب کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا رہا. اگر کسی کے ساتھ کوئی ہو بھی گئی ہے تو اس کا بڑا پن یہ ہے کہ سب سے پہلے انہیں بلاتے ہیں کہ یار آؤ. اس میں یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ اپنی انا کا مسئلہ بنا کے تو بیٹھ جائیں، ایسا اس میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی ان محنت، کاوش پر میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں. السلام علیکم.